آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی اپنی بلندیوں کو چھو رہی ہے، روبوٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری ڈیلی لائف کا لازمی حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں میں مشینوں نے صنعت، زراعت، خدمات اور ایون کے تخلیقی شعبوں میں بھی انسانی کاموں کو بدلنا شروع کر دیا۔ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن آنے والا ہے، جس میں ایسی ذہین مشینیں تیار کی جا رہی ہیں جو انسان جیسی یا انسان سے بھی بہتر صلاحیتوں کی حامل ہوں گی۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ ترقی انسانوں کے لیے نئے مواقع لے کر آئے گی یا یہ مشینیں ہمارے روزگار اور کردار کو ختم کر دیں گی؟ کیا واقعی روبوٹس انسان کی جگہ لے کر ہماری سکلز، ایموشنز اور تخلیقی صلاحیتوں کو پیچھے چھوڑ سکیں گے؟ انٹرنیشنل رپورٹس اور ایکسپرٹس کے مطابق AI کی وجہ سے دنیا بھر میں 20 سے 40% تک نوکریاں خطرے میں آ سکتی ہیں۔ چلیے میرے ساتھ اور اس ویڈیو میں ہم اس سیریس کنٹروورسی کا تفصیلی سے جائزہ لیں گے کہ کیا روبوٹ واقعی انسان کی جگہ لے سکتے ہیں اور ہم اس ٹیکنالوجی کے اس بدلتے ہوئے دور میں کیسے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، سائنس بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن اب آنے ہی والا ہے۔ بہت جلد ہی ایسی ذہین مشینیں تیار کر لی جائیں گی جو انسان کا ہر کام کریں گی، بلکہ ایسی بہت سی مشینوں نے تو انسان کی جگہ لے ہی لی۔ اس سے بہت سے کام آسانی سے اور فوری ہو جائیں گے اور کمپنیوں کا خرچ بھی کم ہوگا۔ لیکن اس ریولوشن کا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اس سے بڑے پیمانے پر لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور لوگوں کے لیے نئے روزگار کے اپرچونٹیز بھی کم ہو جائیں گی۔ ایسے وقت میں جب دنیا کی آبادی تیزی سے انکریز کر رہی ہے، روزگار کم ہونے کے اندیشے سے پوری دنیا فکر مند ہے۔ آپ کی جگہ کب کوئی مشین لے لے، اس سوال کا کوئی ٹھوس جواب فی الحال تو موجود نہیں ہے، لیکن کئی ریسرچرز اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی فیوچر آف ہیومینٹی انسٹی ٹیوٹ کی کٹجا گریسی اور ان کے ساتھیوں نے اس موضوع پر کافی کام کیا۔ انہوں نے دنیا بھر کے 352 سائنسدانوں سے بات کر کے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ فیوچر میں انسان کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے اور ٹیکنالوجی، خاص طور پر AI اور روبوٹس، انسانی زندگی، سوشلزم اور کام کی دنیا پر کس طرح اثر انداز ہوں گے۔ چنانچہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گریسی نے ایک ایسا گراف بنایا ہے جو مختلف کیریئرز کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے کہ کون سے کیریئرز AI اور روبوٹس کی دخل اندازی کے باوجود محفوظ رہیں گے اور کون سے کیریئرز خطرے میں ہیں۔ یہ گراف اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ روبوٹ اور AI کتنی حد تک انسانی کاموں کو سنبھال سکتے ہیں اور کہاں انسانی سکلز برقرار رہیں گی۔ گریسی کے مطابق وہ کیریئرز جو تخلیقی صلاحیت، جذباتی سمجھ بوجھ اور پیچیدہ انسانی فیصلہ سازی کا تقاضا کرتے ہیں، AI کے زیر اثر محفوظ رہیں گے، جبکہ وہ کام جو خودکار اور مشینی سکلز پر مبنی ہیں، ان پر مشینوں کا اثر زیادہ ہوگا۔ اس گراف میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایسا کب تک ہونے کا امکان ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگے گا۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ ٹرک ڈرائیوروں کا کام مشینیں اگلے 10 سالوں میں کرنے لگیں۔ اسی طرح پرچون یا دکانداری کا کام اگلے 10 سالوں میں مشین کے ذریعے ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے، یعنی پرچون کی نوکری اگلے 10 سالوں میں جا سکتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق اس بات کی 50% امید ہے کہ اگلے 125 سال میں انسان کا ہر کام روبوٹس کریں گے۔ گریسی کا کہنا ہے کہ اس ریسرچ میں سب سے حیرت انگیز بات یہ سامنے آئی کہ مشینیں اتنی تیزی سے بہتر نہیں ہو رہی جتنا سائنسدانوں نے دعوے کر رکھے تھے۔ مشینوں کا دور آنے میں ابھی کافی وقت لگے گا۔ سرجری کا کام اگلے 25 سے 50 سال کے درمیان مشینوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے، تو ریاضی کی ریسرچ کا کام بھی 50 سال کے اندر ہی روبوٹس کے حوالے ہو سکتا ہے۔ آرٹیفیشل ریسرچ یعنی مصنوعی طرح سے ریسرچ کا کام مکمل طور پر مشین کے حوالے کرنے میں 75 سے 100 سال لگ سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ اگلے 125 سالوں میں ہو سکتا ہے کہ مشینیں ہر وہ کام کرنے لگیں جو آج انسان کرتے ہیں۔ اب گریسی کی اس ریسرچ کے ریزلٹس کیا کہتے ہیں؟ اس سروے کے مطابق ایک وقت میں ایسے روبوٹس تیار ہو جائیں گے جو کپڑے دھو کر، پھر سکھا کر، پھر اسے فولڈ کر کے رکھیں گے۔ یعنی اگر آپ لانڈری میں کام کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کی نوکری خطرے میں ہے؟ شاید نہیں۔ ایسی مشینیں اب بھی موجود ہیں جو کپڑے فولڈ کرتی ہیں۔ امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی نے ایسا روبوٹ بنایا ہے جو ٹاولز، جینز، ٹی شرٹس فولڈ کر کے رکھتا ہے۔ 2010 میں ایک روبوٹ کو ایک ٹاول فولڈ کرنے میں 19 منٹ لگ رہے تھے، مگر 2012 تک روبوٹ کو ایک جوڑی جینز فولڈ کرنے میں صرف 5 منٹ لگ رہے تھے۔ ایک ٹی شرٹ کو تلاش کر کے فولڈ کرنے کا کام روبوٹ 6 منٹ میں کر رہا تھا۔ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود ایسے روبوٹ مکمل طور پر انسانوں کی جگہ لینے میں ابھی اور وقت لیں گے۔ برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی کے جیریمی وائٹ کہتے ہیں کہ روبوٹ کے حوالے سے اندازوں پر بہت زیادہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ جیریمی کے مطابق لیب میں ایسا کرنا اور اصل زندگی میں انہیں استعمال میں لانا دونوں الگ باتیں ہیں، لیکن آنے والے سالوں میں ٹرک ڈرائیورز اور پرچون کا کام کرنے والوں کو اپنی ملازمت کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ 2027 تک ٹرک ڈرائیونگ کا کام روبوٹس کرنے لگیں گے۔ دکان پر سامان سیل کرنے کا کام 2031 تک روبوٹس کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن دکانوں میں آپ کو کپڑے دکھا کر انہیں پسند کروانے والوں کی یعنی سیلز مین کی نوکری ابھی سلامت رہے گی۔ اور اس کے علاوہ دوستو، اب لوگ بڑے پیمانے پر آن لائن خریداری کر رہے ہیں۔ ایسے میں آن لائن کمپنیوں کے لیے کام کرنے والے روبوٹ گودام کا کام آسانی سے کر لیں گے۔ آن لائن کمپنیاں اپنے کاروبار میں بڑے پیمانے پر AI کا استعمال کر رہی ہیں۔ اس کی ایک جھلک آپ نے کچھ عرصہ پہلے ضرور دیکھی ہوگی۔ Amazon کمپنی نے کچھ عرصہ پہلے اپنی پرفارمنس بہتر بنانے اور اخراجات کو کم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ملازمین کو فارغ کیا ہے، جیسا کہ 2023 اور 2025 میں 14,000 سے زیادہ جابس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس سے بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ لیکن روبوٹس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ روبوٹس کے لیے سب سے مشکل کام وہ کام ہوں گے جو انسان برسوں کی ٹریننگ اور تجربے سے سیکھتا ہے۔ مثلا فیصلہ لینے کا کام، سوچ کر کوئی کام کرنے والی ذمہ داری، اور فی الحال کمپیوٹر یہ کام نہیں کر رہے۔ ویسے بہت سی مشینیں لکھنے کا کام اب بھی کرنے لگی ہیں۔ گوگل نے اپنی AI مشین کو رومانٹک ناول اور نیوز پر سبجیکٹس لکھنے کی ٹریننگ دینا شروع کر دی ہے۔ بنیا مین نام کا ایک روبوٹ چھوٹی سائنس فکشن فلموں کی اسکرپٹ لکھ لیتا ہے، اگرچہ یہ انتہائی بے ترتیب ہوتی ہیں۔ مشینیں انسانوں کی جگہ لینے لگیں گی، مگر مکمل طور پر انسان کی جگہ لینا ابھی دور کی بات ہے، کیونکہ مشینوں میں انسانی فہم، اخلاقیات اور جذبات کو مکمل طور پر ٹرانسفر کرنا ممکن نہیں۔ اس تبدیلی کے لیے معاشرے کی تعلیم اور روزگار کے نظاموں میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہوگی، تاکہ لوگ نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکیں۔ اس آنے والے ریولوشن میں جہاں کئی کیریئر تباہ ہوں گے، وہاں بہت سے نئے کیریئر پیدا ہوں گے، جہاں انسان اور مشین ایک ساتھ کام کریں گے۔ دوستو، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کب بنے گا ڈیجیٹل پاکستان؟ پاکستان میں انسان اور روبوٹ کے مشترکہ کام کرنے کا رجحان عالمی سطح پر دیگر ممالک کی نسبت کچھ تاخیر سے اپنا رنگ دکھائے گا، لیکن یہ تاخیر مستقل نہیں بلکہ تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ملکی سطح پر حکومت نے 2025 کے اوائل میں اپنی پہلی AI پالیسی نافذ کرنے کی تیاری مکمل کی ہے، جس کا مقصد سائبر سیکیورٹی کو بڑھانا بلکہ ملک میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو عالمی معیار کے مطابق تیار کرنا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر AI کی تعلیم و تربیت کے لیے منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جن میں سرکاری ملازمین، طلباء، کسان اور مختلف شعبہ جات سے وابستہ افراد شامل ہیں، جنہیں اگلے چند سالوں میں AI میں ماہر بنانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالتی نظام میں بھی AI کا یوز بڑھ رہا ہے، جہاں مقدمات کی آن لائن رجسٹریشن، ویڈیو کانفرنسنگ اور ڈیجیٹل دستاویزات کی درجہ بندی اور اس کے علاوہ اور بھی اقدامات متعارف کرائے جا چکے ہیں، جو کہ انسان اور مشین کے اشتراک کی بہترین مثال ہے۔ کیا فیوچر میں ایسے روبوٹ بن سکتے ہیں جو خود سے سوچ سکیں اور فیصلے کر سکیں؟ اس حالت میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر روبوٹ کوئی غلطی کرے تو کیا اسے سزا دی جا سکتی ہے، یعنی کیا روبوٹ کو جیل بھیجا جائے گا؟ یہ سوال ابھی قانون اور ٹیکنالوجی کے لیے ایک نیا چیلنج ہے۔ دوستو، اس تیز رفتار ترقی کے باوجود ایک سوال اب بھی اپنی جگہ مضبوطی سے قائم ہے۔ کیا روبوٹس واقعی انسان کی جگہ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ جہاں روبوٹ اور AI نے ہمارے کام کرنے کے انداز کو بدل دیا ہے، وہیں انسانی سوچ، تخلیق اور جذبات کی جگہ ابھی تک کوئی روبوٹ نہیں لے سکا۔ یہ وقت ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، مگر انسان کی منفرد صلاحیتوں کو برقرار رکھتے ہوئے
फ्यूचर हमें चैलेंजेस देगा, लेकिन वही लोग कामयाब होंगे जो नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी स्किल को बदलने और आगे बढ़ने की सलाहियत रखते होंगे। ये सफ़र अभी शुरू हुआ और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इंसान और रोबोट इस नई दुनिया में तवाज़ुन कायम रखें। यही वक्त है कि हम सोचें, तैयार होएं और आगे बढ़ें, क्योंकि फ्यूचर इंसान और रोबोट के दरमियान ताल्लुक़ का है, ना कि मुकाबले का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी एजुकेशनल और हिस्टोरिकल लेवल को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।